وہ سر سے لے کر پاؤں تک بارش میں بھیگی ہوئی کمرے کے دروازے میں کھڑی تھی، لیکن اس میں اندر جانے کی ہمت نہیں ہو رہی تھی۔ نہ جانے ارشمان میرے بارے میں کیا سوچیں گے، اس نے دل ہی دل میں اپنے آپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا۔ اچانک اسے گیلری سے قدموں کی چاپ کی آواز آئی تو وہ ڈر سے جلدی سے کمرے میں داخل ہو گئی۔ ارشمان جو کہ اس وقت سونے کے لیے اپنے بستر سیٹ کر رہا تھا، آواز پر اس نے بے ساختہ نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو پھر نگاہیں پلٹنا ہی بھول گیا۔ سجل صاحبہ اس وقت وائٹ لباس میں ملبوس اپنی پوری رعنائیوں کے ساتھ کمرے کے دروازے میں سر جھکا کر کھڑی اپنی انگلیاں چٹخا رہی تھی۔ کیا تم بارش میں بھیگ رہے تھے؟ ارشمان نے کھا جانے والے انداز میں سوال کیا تو وہ مزید کنفیوز ہو گئی تھی۔ میں تم سے جو پوچھ رہا ہوں نا، مجھے اس کا جواب دو۔ سجل نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی۔ ارشمان کے ماتھے پر لاتعداد پل پڑ گئے تھے، کیونکہ کچھ دن پہلے ہی بارش میں بھیگنے کی وجہ سے سجل کی طبیعت خراب ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے اسے تقریباً 2 راتیں جاگ کر اس لڑکی کا خیال رکھنا پڑا تھا، جسے وہ بالکل بھی پسند نہیں کرتا تھا۔ میں نے تمہیں کیا کہا تھا کہ دوبارہ تم اس طرح کی بے وقوفی نہیں کرو گی؟ ارشمان اس کے قریب جا کر کھڑا ہوا، اس کا بازو مضبوطی سے اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے بولا۔ درد بھری سسکی سجل کے لبوں سے نکلی تھی۔ اس نے شکایتی انداز میں ارشمان کو دیکھا، جس کا چہرہ سپاٹ تھا۔ اسے دیکھ کر اندازہ لگانا بہت مشکل ہوتا تھا کہ محترم کے دل میں کیا چل رہا ہے۔ مجھے درد ہو رہا ہے، اس نے لرزتے ہوئے لہجے میں کہا۔ تمہیں درد ہونا چاہیے تاکہ تمہیں احساس ہو کہ تم نے غلطی کی ہے، یہ کہہ کر ارشمان نے اسے ایک جھٹکے سے اپنے نزدیک کیا۔ وہ توازن برقرار نہ رکھ سکی اور زور سے اس کے سینے کے ساتھ جا کر لگی۔ سجل کی دھڑکنیں کافی شدت سے ارشمان کے ساتھ ٹچ ہوئی تھی اور اس کے پورے وجود میں بجلی دوڑ گئی تھی۔ سردی سے پہلے ہی حال خراب ہو رہا تھا اور اب اس شخص کی قربت اسے بحال کر رہی تھی اور اس کی گرفت میں کسمسا کر رہ گئی تھی۔ دوسری طرف ارشمان اس کی جسم کی نرمی کو محسوس کر کے بے خود ہونے لگا تھا۔ خود سے کیا ہوا وعدہ اسے ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس نے سجل کے لمبے گھنے بالوں میں اپنا چہرہ چھپایا اور اس کی خوشبو اپنے اندر اتارنے لگا۔ سجل کی تو ایک لمحے کے لیے سانسیں رک گئی تھی۔ اس کے لیے اپنی ٹانگوں پر کھڑا ہونا بہت مشکل ہو رہا تھا۔ اس نے ارشمان کے سینے پر ہاتھ رکھ کر اسے خود سے دور دھکیلنے کی کوشش کی، لیکن ارشمان اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے کنٹرول میں کر چکا تھا۔ اگلے پل ارشمان نے بازو اوپر کی طرف کر کے اسے دیوار کے ساتھ پن کر لیا۔ وہ سہمی ہوئی نظروں سے ارشمان کو دیکھ رہی تھی، جس کی نظریں بار بار بھٹک کر سجل کے سینے پر جا کر ٹھہر رہی تھی۔ ارشمان، سجل نے بولنے کی کوشش کی، لیکن ارشمان نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اس کی آواز کا گلا گھونٹ دیا۔ وہ بس اسے کانپتا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ لڑکی بے حد حسین تھی اور کسی کا بھی ایمان ڈگمگانے کی صلاحیت رکھتی تھی۔ اور جہاں تک ارشمان کا سوال تھا، آج وہ بہت زیادہ تھکا ہوا تھا اور اس کی خواہشات بھی بار بار اس کے سر پر حاوی ہو رہی تھی۔ پھر جب اس نے سجل کو اس روپ میں دیکھا تو خود پر کنٹرول نہیں رکھ پایا۔ میں نے تمہیں کیا سمجھایا تھا کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے تم میرے دل میں جگہ نہیں بنا سکتی ہو؟ ارشمان نے یہ کہہ کر اس کے گردن پر اپنے لب رکھے تو وہ بے چینی سے سسک کر رہ گئی تھی۔ میں نے یہ سب کچھ آپ کو بہکانے کے لیے نہیں کیا ہے، مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ آپ کمرے میں موجود ہوں گے۔ اس نے فوراً سے اپنی صفائی دی۔ اس کو ارشمان نے اس کی گردن سے لب ہٹا کر اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا، ویسے تم بہانہ اچھا بنا لیتی ہو۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ سجل اس بار اس کو خود سے الگ نہیں کر پائی تھی۔ اس نے بے خودی کے عالم میں ارشمان کے گردن میں اپنی بازو ڈال دی تھی۔ وہ پوری کی پوری اس کے اوپر گری ہوئی تھی، جبکہ ارشمان کے لیے اس کا نازک سا بدن سنبھالنا مشکل نہیں تھا۔ اگلی پل وہ اسے اپنی گود میں اٹھا چکا تھا۔ کبھی وہ اس کے نچلے ہونٹ کو چومتا تو کبھی اس کے اوپر والی ہونٹ کو کاٹتا۔ سجل کی حالت بہت زیادہ خراب ہو گئی تھی۔ ارشمان نے اگلے پل اسے بہت ہی احتیاط کے ساتھ بیڈ پر لٹایا اور اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لے لیا۔
اس کی انگلیوں کو اپنی انگلیوں کے شکنجے میں پھنسا چکا تھا۔ سجل اس کو سہمی ہوئی نظروں سے دیکھ رہی تھی۔ ارشمان نے جب اس کی آنکھوں میں خوف دیکھا تو ٹھٹک کر رکا۔ کیا تمہیں ڈر لگ رہا ہے؟ اس کی ٹھوڑی کو اپنے ہاتھوں سے ہلکا سا مسلتے ہوئے بولا۔ سجل نے زور و شور سے ہاں میں گردن ہلا دی تھی۔ مجھے بس اس چیز سے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں یہ کوئی خواب نہ ہو۔ ارشمان کے ہاتھ ٹھہر گئے تھے اور اس کا نشہ بھی ٹوٹ گیا تھا۔ اس نے فوراً ہی اپنے ہاتھ پیچھے کی طرف کھینچ لیے اور اپنی پیشانی کو مسلتے ہوئے بولا، جا کر چینج کر لو۔ سجل نے یہ سنا تو تیزی سے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، میں یہ تو نہیں چاہتی تھی کہ آپ مجھ سے دور ہو جائیں۔ میں بس چاہتی ہوں کہ ہم دونوں کے درمیان تعلق قائم ہو جائے اور ہم لوگ بھی میاں بیوی کی طرح رہنا شروع کر دیں۔ ایسا کبھی بھی ممکن نہیں ہو سکتا۔ ارشمان نے فوراً ہی اس کا ہاتھ پیچھے کی طرف جھٹکا تھا، اور ابھی جو کچھ بھی ہوا ہے نا، بس سمجھنا کہ میں تمہارا حسن دیکھ کر بہک گیا تھا۔ اس بات کو زیادہ دماغ پر سوار کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ میں نے تمہیں پہلے ہی دن سمجھایا تھا کہ ہم دونوں کا رشتہ زیادہ عرصے تک نہیں چلے گا۔ جیسے تمہاری گریجویشن مکمل ہو جائے گی اور تم کوئی جاب وغیرہ کر لو گی تو اس کے ساتھ ہی میں تم سے دستبردار ہو جاؤں گا، اور کوشش کرنا دوبارہ میرے سامنے سولیے میں نہ آنا۔ ارشمان نے یہ کہہ کر اس سے چینج کرنے کا اشارہ کیا تو وہ واش روم میں جانے کے بجائے دوبارہ سے ارشمان کی طرف بڑھی تھی۔ اگلی پل وہ اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ ارشمان اپنی جگہ پر جم کر کھڑا ہو گیا تھا۔ سجل کے آنسو اس کی شرٹ کو بھگو رہے تھے۔ ارشمان نے مضبوطی سے اپنے لب بھینچ لیے تھے۔ آپ میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ آخر مجھ میں کس چیز کی کمی ہے؟ سب لوگ کہتے ہیں کہ میں بہت حسین ہوں اور میرا شوہر اپنی قسمت پر رشک کرتا ہوگا، لیکن جب میں آپ کا رویہ دیکھتی ہوں تو میرا دل کٹ کر رہ جاتا ہے۔ ارشمان نے اسے بہت ہی آہستگی سے خود سے الگ کیا اور اس کی آنکھوں سے جھانکتے ہوئے بولا، تم بہت اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ میں تم سے کیوں نفرت کرتا ہوں، اور میں تمہیں کیوں اپنی بیوی کا درجہ نہیں دے سکتا۔ یہ کہہ کر اس نے سجل کے گالوں کو تھپکا اور لمبے لمبے ڈھنگ بھرتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا تھا۔ دیکھیے گا مسٹر ارشمان، ایک دن آپ کو مجھ سے شدید محبت ہو جائے گی، لیکن اس دن میں آپ کی طرف نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھوں گی۔ اس وقت آپ میرے پیچھے بھاگیں گے لیکن میں آپ کی پہنچ سے دور کوسوں دور چلی جاؤں گی۔ ارشمان اس کی باتوں کو جھٹکتا ہوا تیزی سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ سجل گرنے والے انداز میں دوبارہ سے صوفے پر بیٹھ گئی تھی اور اپنا چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی۔ وہ اس شخص سے محبت نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی اس شخص کو اپنی سوچوں کا حصہ بنانا چاہتی تھی، لیکن وہ کیا کرتی؟ اس کا اس دنیا میں اب ارشمان کے علاوہ اور کوئی اور مضبوط رشتہ نہیں بچا تھا۔ اب ارشمان ہی اس کی کل کائنات تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ ارشمان اسے کسی خاطر میں نہیں لاتا تھا۔ رات کو جب وہ اپنے کمرے میں واپس آیا تو محترمہ گہری نیند کی وادیوں میں جا چکی تھی۔ اس کے چھوٹے چھوٹے خراٹوں کی آواز پورے کمرے میں گونج رہی تھی۔ ارشمان نے ایک گہری سانس خارج کی، لیکن جب وہ واپس آیا تو محترمہ بیڈ کے درمیان میں پھیل کر لیٹی ہوئی تھی۔ اس نے احتیاط سے سجل کو اٹھا کر سائڈ پر کیا اور خود اپنی جگہ پر جا کر لیٹ گیا تھا، لیکن وہ جانتا تھا کہ تھوڑی دیر کے بعد کیا ہونے والا ہے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا۔ سجل ایک بار پھر سے اس کے قریب آ کر اس کے سینے پر سر رکھ کر سو چکی تھی۔ یہ آج پہلی بار نہیں ہو رہا تھا، بلکہ سجل کا روز کا ہی یہی معمول تھا۔ اسے نیند میں کسی بھی چیز کی سمجھ نہیں لگتی تھی۔ ارشمان نے اسے بازوؤں سے پکڑ کر جھنجھوڑنا چاہا تو وہ نشے میں ڈوبی ہوئی آواز میں بولی، کیا مسئلہ ہے آپ کو؟ نہ تو سوتے وقت مجھے سکون کا سانس لینے دیتی اور نہ ہی جاگتے وقت آپ کو میں سکون میں اچھی لگتی ہوں۔ اس کی آواز کی لڑکھڑاہٹ پر ایک پل کے لیے ٹھٹک گیا تھا، لیکن پھر یہ سوچ کر اس نے اپنے ذہن کو جھٹک دیا کہ شاید وہ نیند میں ہے، اس لیے اس طرح سے بول رہی ہے۔ تیسری بار بھی اسے سائڈ پر سلانے کے باوجود بھی جب سجل اس کے سینے سے آ کر لپٹی تو وہ بری طرح سے جنجلا اٹھا اور گراتے ہوئے بولا، کیا مسئلہ ہے تمہارا؟ پورا بیڈ پڑا ہوا ہے میرے ساتھ، آ کر کیوں چپک رہی ہو؟ سجل نے اپنی ایک آنکھ کھولی اور انتہائی غصے سے بولی،
دوبارہ اونچی آواز میں بات نہ کیجیے گا، میری نیند خراب ہو رہی ہے۔ یہ کہہ کر اس نے اپنی ٹانگ اٹھا کر ارشمان کی گود میں رکھ دی تھی۔ تم اٹھو اور صوفے پر جا کر سو جاؤ۔ ارشمان نے اسے اٹھانا چاہا۔ سجل نے دوبارہ سے کروٹ بدلی اور اس بار اس کا ہاتھ زور سے ارشمان کے چہرے پر جا کر لگا اور نشان چھوڑ گیا تھا۔ وہ تو دنگے رہ گیا تھا۔ وہ چھوٹی سی دان پان سی لڑکی اس پر ہاتھ اٹھا رہی تھی۔ تم یہ سب کچھ جان بوجھ کر رہی ہو نا؟ اس کے کانوں میں جھکتے ہوئے گھراتے ہوئے بولا۔ سجل نے انتہائی معصومیت سے نفی میں سر ہلا دیا تھا۔ مجھے بہت نیند آ رہی ہے، میرے سر میں بھی بہت درد ہو رہا ہے اور مجھے آپ سے نفرت بھی ہو رہی ہے، مجھے تنگ مت کریں۔ وہ ایک دم سے ہی چیختے ہوئے جھنجھلاتے ہوئے بولی۔ ارشمان نے آگے بڑھ کر فوراً سے لائٹ آن کر دی تھی اور پھر جب اس کی نظر پاس ہی ٹیبل پر موجود ٹیبلٹس پر پڑی تو اس کا دماغ پل بھر کے لیے گھوم گیا تھا۔ دراصل جنہیں سجل سر درد کی گولیاں سمجھ کر کھا گئی تھی، اصل میں وہ ڈرگس کی ٹیبلٹس تھی جو ارشمان نے اپنی کزن کی گاڑی سے پکڑی تھی، اور اب وہ 2 کھائی جا چکی تھی۔ ارشمان کو اگلے ہی پل ساری کہانی سمجھ میں آ گئی۔ سجل تم ٹھیک تو ہو؟ اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کے گالوں کو تھپکتے ہوئے بولا۔ اس بار سجل نے اپنے بازو اس کی گردن پر ڈالے اور اسے جھٹکے سے اپنی جانب کھینچا تھا۔ ارشمان اس کے اوپر جا کر گرا تھا۔ دونوں کے سینے پھر سے ایک دوسرے کے ساتھ ٹچ ہوئے تھے۔ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، آپ کی باتیں مجھے تکلیف دے رہی ہیں، مجھے یہاں اس جگہ پر درد ہو رہا ہے۔ اس نے ارشمان کا ہاتھ اٹھا کر اپنی ننھی ننھی دھڑکنوں پر رکھا تو وہ پل بھر کے لیے ششدر رہ گیا تھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کرے۔ اسے اپنے کزن پر بھی غصہ آ رہا تھا۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ صبح پہلی ہی فرصت میں وہ اپنے کزن کے باپ کو جا کر اس کی شکایت لگائے گا، لیکن اس سے پہلے اسے اپنی بیوی کو سنبھالنا تھا۔ اس نے اس لڑکی کو اس سے دور کرنے کی کوشش کی تو سجل بھی جھنجھلاتے ہوئے اٹھ بیٹھی تھی۔ کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ وہ نشے میں جھوم رہی تھی۔ اچانک اس نے اپنے سر کو پکڑا اور اونچی اونچی آواز میں چلاتے ہوئے بولی، ہائے میرے اللہ، مجھے بہت زیادہ درد ہو رہا ہے، پلیز کچھ کریں۔ ارشمان نے فوراً سے اس کے لبوں پر اپنے ہاتھ مضبوطی سے جما لیے۔ چلا کیوں رہی ہو؟ سجل نے آنکھیں ٹمٹماتے ہوئے اسے دیکھا۔ کیونکہ میرے سر میں بہت زیادہ درد ہو رہا ہے۔ آپ کو کہاں کوئی فرق پڑتا ہے؟ آپ کے تو سینے میں دل ہے ہی نہیں، یہاں پر تو پتھر موجود ہیں۔ اس کے سینے پر زور زور سے انگلی مار رہی تھی۔ ارشمان نے مضبوطی سے لب بھینچ لیے تھے۔ اس کی نظریں بار بار بھٹک کر سجل کے بھرے ہوئے ہونٹوں پر جا کر ٹھہر رہی تھی۔ ایک تو وہ لڑکی اس کی حد سے زیادہ نزدیک تھی اور دوسرا بار بار وہ اس کے جسم کے نازک حصوں کو چھو رہی تھی۔ ارشمان خود پر کنٹرول نہیں رکھ پا رہا تھا۔ اگلے پل اس نے اپنا ایک ہاتھ سجل کی گردن پر رکھا، اس کا چہرہ اپنے چہرے کے نزدیک کر لیا، اس کے ہونٹوں پر جھک گیا اور بہت ہی شدت سے اس کے ہونٹوں کو چومنے لگا تھا۔ وہ چومنے کے بعد ہلکا ہلکا اس کے ہونٹوں کو کاٹ رہا تھا۔ بے خودی کے عالم میں سجل کے لبوں سے سسکیاں نکلتی چلی جا رہی تھی۔ وہ اپنے ہوش و حواس میں نہیں تھی، اس لیے بار بار ارشمان کے اوپر گر رہی تھی اور اسے بری طرح سے بہکا رہی تھی۔ وہ لڑکی اس روپ میں واقعی میں کمال لگ رہی تھی۔ ارشمان کو لگا تھا کہ وہ آج واقعی میں بہک جائے گا۔ اس نے سجل کو اٹھا کر بستر پر لٹایا تو سجل اسے خمار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے بولی، میرے نزدیک آئیں، مجھ سے دور کیوں جا رہے ہیں؟ اس کا انداز ایسا تھا کہ ارشمان خود کو روک نہیں پایا تھا۔ اگلے پل اس نے سجل کی دھڑکنوں کو اپنی دسترس میں لیا تو وہ پھر سے بے چین مچھلی کی طرح پھڑکنے لگی تھی۔ اس بار ارشمان بھی کھل کر انجوائے کر رہا تھا۔ سجل نے اگلے پل اپنے لب اس کے گالوں پر رکھے اور اپنے ہاتھ ارشمان کے سینے پر رکھ کر اسے مسلنے لگی۔ لڑکی، تم تو مجھے پاگل کر دو گی، اس کے کانوں میں جھکتا ہوا خمار بھرے لہجے میں بولا تھا۔ میں یہی تو چاہتی ہوں کہ آپ میری محبت میں پاگل ہو جائے اور آپ کبھی بھی مجھ سے دور نہ جا سکے۔ جب آپ مجھ سے الگ ہوتے ہیں اور مجھے دھتکارتے ہیں تو مجھے بہت دکھ ہوتا ہے۔ مجھ سے کوئی بھی محبت نہیں کرتا ہے۔ جب میری شادی ہوئی تھی تو مجھے لگا تھا کہ آپ مجھے پیار دیں گے، لیکن آپ نے بھی میرا دل توڑا ہے۔ وہ چونکہ نشے میں تھی، اسی وجہ سے اس کا دماغ
ٹھیک طرح سے کام نہیں کر رہا تھا۔ اس نے پھر سے پھوٹ پھوٹ کر رونا شروع کر دیا تھا۔ ارشمان نے اگلے پل اس کا سر اٹھا کر اپنے سینے پر رکھا اور اس کی کمر کو مسلنے لگا۔ پھر وہ اس کی گردن کو چومنے کے بعد اپنے لب اس کی دھڑکنوں پر رکھ چکا تھا۔ تھوڑی دیر میں جب سجل نیند کی وادی میں چلی گئی تو ارشمان بھی گہری سانس خارج کرتا ہوا اس کے برابر میں لیٹ گیا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اس نے جو فیصلہ کیا تھا وہ بہت ہی سوچ سمجھ کر کیا تھا، اور وہ ایسے لوگوں میں بھی ہرگز نہیں تھا جو اپنے فیصلے سے پیچھے ہٹ جاتے تھے۔ وہ سجل کے ساتھ رہ کر اس کی زندگی برباد نہیں کرنا چاہتا تھا۔ جانتا تھا کہ ان دونوں میں بہت زیادہ فرق ہے۔ سب سے بڑا فرق تو ان کی عمر کا تھا۔ وہ سجل سے پورے 9 سال بڑا تھا اور اس کے مطابق یہ سجل پر ظلم تھا۔ دوسرا، وہ اس کی بھاگی ہوئی بیوی کی کزن تھی۔ جب بھی وہ سجل کو دیکھتا تھا تو اس کی نظروں کے سامنے کومل کا چہرہ گھومنے لگتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اسے وہ محبت نہیں دے پاتا تھا جس کی وہ لڑکی حقدار تھی۔ اور تیسری وجہ یہ تھی کہ سجل بھی اسٹوڈنٹ تھی۔ ارشمان یہ بھی نہیں چاہتا تھا کہ اس کی غربت کی وجہ سے سجل کی پڑھائی خراب ہو، لیکن یہ ساری باتیں وہ سجل کو نہیں سمجھا پا رہا تھا، اور یہیں پر ہی وہ سب سے بڑی غلطی کر رہا تھا۔ صبح جب سجل سو کر اٹھی تو اس کا سر بہت زیادہ بھاری ہو رہا تھا۔ اوف اللہ جی، میرا سر درد سے پھٹ جائے گا۔ ارشمان جب فریش ہو کر باہر نکلا تو وہ اپنا سر پکڑے بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ تم ٹھیک تو ہو؟ وہ ہلکا سا اس کے چہرے کی طرف جھکتا ہوا بولا۔ سجل نے اپنی لال انگارہ آنکھوں سے اسے دیکھا اور نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، نہیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ میں آج یونیورسٹی نہیں جا پاؤں گی۔ ٹھیک ہے، تم آج ریسٹ کر لو۔ کیا واقعی میں چھٹی کر سکتی ہوں؟ وہ خوشی سے چہکتے ہوئے بولی تھی۔ ہاں، لیکن صرف آج کے لیے۔ کل میں دوبارہ سے یہ بہانہ نہ سنوں۔ یہ سن کر سجل نے برا سا منہ بنایا۔ میں بہانہ تو نہیں بنا رہی ہوں، بلکہ سچ بتا رہی ہوں آپ کو۔ لیکن آپ جیسے سخت پروفیسر کو بندہ کیسے سمجھائے، جن کے سینے میں تو دل نام کی چیز ہی نہیں ہوتی ہے۔ وہ دوسری بات ارشمان کو یہ تانا دے رہی تھی، بس اب زیادہ فضول باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں اپنا ارادہ چینج کر لوں۔ ابھی اس نے صرف اتنا ہی کہا تھا، سجل دوبارہ سے سر پر چادر تان کر لیٹ گئی تھی۔ جب وہ کمرے سے باہر نکلنے لگا تو سجل تیزی سے بولی، کیا میں آج گھومنے کے لیے جا سکتی ہوں؟ میں نے تمہیں پہلے بھی کہا تھا جو دل میں آتا ہے کرو، مجھے فرق نہیں پڑتا ہے۔ وہ روکھے سے انداز میں کہتا ہوا تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ سجل شرارتی انداز میں اپنے ہاتھوں کو مسلنے لگی تھی۔ اب میں دیکھتی ہوں کہ آپ کو کیسے فرق نہیں پڑتا ہے۔ دراصل ارشمان کا ایک کزن تھا جو کہ آرمی میں کیپٹن تھا، اور کچھ دن پہلے وہ چھٹی پر آیا ہوا تھا۔ سجل سے عمر میں وہ 5 سال بڑا تھا۔ سجل کی اسے 2-3 دن پہلے ہی بات چیت ہوئی تھی اور وہ اس کیپٹن سے کافی زیادہ امپریس ہوئی تھی۔ اسے شوٹنگ رینج پر جانے کا بچپن سے بہت شوق تھا، لیکن جب اس نے ارشمان سے بات کی تو ارشمان نے 2 ٹوک انداز میں کہہ دیا کہ میرے پاس ٹائم نہیں ہے۔ اب سجل شوٹنگ رینج پر کیپٹن فرحاد کے ساتھ جانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ اس نے ارشمان کی امی سے پرمیشن لی تو انہوں نے زور و شور سے اجازت دے دی تھی، بلکہ وہ خود بھی یہی چاہتی تھی کہ سجل اپنے آپ کو تھوڑی سی ایکٹیویٹیز میں انگیج کرے۔ وہ اپنے بیٹے کے رویے کی وجہ سے سجل سے ہمیشہ معافی مانگتی تھی، لیکن سجل انہیں یہ کہہ کر تسلی دے دیتی تھی کہ اس میں آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، اور جہاں تک میرے شوہر کا سوال ہے تو فکر مت کریں، وہ بہت جلد مجھ سے محبت کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اتنا تو مجھے اپنے آپ پر پورا یقین ہے۔ یہ سن کر وہ پیار سے اس کے ماتھے کو چومتی اور اسے ڈھیروں دعاؤں سے نوازتی تھی۔ سجل کے لیے اتنا ہی کافی تھا۔ دراصل ارشمان اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا تھا۔ اس کی امی بہت ہی نیک خاتون تھی اور اس کے ابا بھی اچھے انسان تھے اور ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون تھے۔ گھر میں پیسوں کی ریل پیل تھی۔ اس کی دادی اور دادا بھی اس کے ساتھ ہی رہتے تھے۔ ارشمان نے بچپن سے ہی جس چیز کی خواہش کی تھی، گھر والوں نے وہ چیز اس کے قدموں میں لا کر رکھی تھی۔ پھر جب اپنی پڑھائی مکمل کرنے کے بعد وہ بزنس وغیرہ کو سیٹل کرنے کے بعد اس کی شادی کی باری آئی تو اس نے اس کا حق بھی اپنی
ماں کو ہی دیا تھا۔ فاریہ بیگم نے بہت ہی چاہ سے اس کے لیے کومل کا انتخاب کیا تھا، جو ان کی سہیلی کی بیٹی تھی، لیکن کومل کسی اور سے محبت کرتی تھی۔ سجل کومل کی کزن تھی اور یتیم تھی۔ وہ بچپن سے ہی کومل کے گھر آتی تھی، جس کے ابا اس کے چچا تھے۔ چچی نے اس موقع پر بھی سجل کو ہی قربان کیا تھا اور کومل کی جگہ سجل کا نکاح ارشمان سے پڑھا دیا تھا۔ بعد میں جب ارشمان کو اس بارے میں پتہ چلا تو اسے بہت زیادہ غصہ آیا تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ ساری دنیا کو تہس نہس کر دے، کیونکہ اس نے شادی سے پہلے جتنی بھی ملاقاتیں کی تھی وہ کومل کے ساتھ تھی۔ شادی کی رات جب اس نے کومل کی جگہ سجل کو دیکھا تو اس کے اندر نفرت بھر گئی تھی، اور وہ ساری نفرت اس نے سجل کے اوپر انڈیل لی تھی، جو کہ پہلے سے ہی سب زبردستی کے رشتے کی وجہ سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی۔ اور اوپر سے اس کی چچی نے بھی صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا کہ اب تمہارے سسرال سے تمہارا جنازہ ہی آنا چاہیے۔ وہ ان سے پوچھنا چاہتی تھی کہ آپ لوگ کس سسرال کی بات کر رہے ہیں، جو کہ زبردستی اس پر مسلط کیا گیا تھا، لیکن یہ سارے الفاظ اس کے اندر ہی گھٹ کر رہ گئے تھے۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ فاریہ بیگم اس کے ساتھ ہیں، اور اس کے سسر جاوید صاحب بھی اسے بہت زیادہ محبت کرتے تھے۔ ان کی زبان سجل کو بیٹی بیٹی کہتے نہیں تھکتی تھی۔ ان کی اپنی کوئی بیٹی نہیں تھی، اس لیے وہ سارے ارمان سجل کے ذریعے پورے کر رہے تھے۔ وہ اکثر ہی اسے اپنے ساتھ گھمانے کے لیے بھی لے کر جاتے تھے، اور یہ ایک چھوٹا سا ٹرپ ہوتا تھا جس میں سجل انکل آنٹی کے ساتھ جاتی تھی۔ ارشمان ان کی ان سرگرمیوں میں کوئی بھی انٹرسٹ شو نہیں کرتا تھا، یا تو وہ 24 گھنٹے اپنے بزنس میں بزی رہتا تھا یا پھر گالف کھیلنے کے لیے چلا جاتا تھا۔ سجل کو گالف سینٹر میں بھی جانے کا شوق تھا، اور وہ ایک دن اپنے سسر کے ساتھ وہاں پر پہنچ گئی تھی، لیکن جب ارشمان نے اس پر دوسرے مردوں کی نظروں کو محسوس کیا تو اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ پہلی بار اسے اس چیز کا احساس ہوا تھا کہ وہ بلا شک سجل کو کوئی حق نہیں دینا چاہتا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ اس پر کسی اور کی نظر برداشت نہیں کر سکتا ہے۔ اس دن اس نے سجل کو حد سے زیادہ ڈانٹا تھا، اور اسے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ تمہارا شمار بھی انہی عورتوں میں ہوتا ہے جو مردوں کو اپنی جانب متوجہ کر کے خوشی محسوس کرتی ہے۔ سجل یہ بات جو کہ تو واپس جا کر اپنی ساس صاحبہ کو بتاتی تھی، اور پھر کیا تھا، ارشمان کی وہ درگت بنی تھی کہ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا، اور یہ سب کچھ سجل کی وجہ سے ہوا تھا۔ رات کے وقت اس نے سجل کو دبوچتے ہوئے دو ٹوک انداز میں دھمکی دی تھی کہ اگر آئندہ ہم لوگوں کے بیچ کی بات باہر نکلی تو میں تمہاری سانسیں تم پر تنگ کر دوں گا۔ سجل نے زندگی میں پہلی بار اس کا غصیلا روپ دیکھا تھا۔ کچھ ہی ٹائم کے بعد اپنے آپ کو بزی کرنے کے لیے سجل نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے کا فیصلہ کیا، لیکن اس کی بدقسمتی یہ تھی جس یونیورسٹی میں اس نے داخلہ لیا تھا، ارشمان اسی یونیورسٹی میں ہی پروفیسر تھا، اور اس بارے میں جاوید صاحب نے اسے شروع میں کچھ بھی نہیں بتایا تھا۔ وہ بھی اپنی بہو کو سرپرائز دینا چاہتے تھے۔ سجل پہلے دن لوکل یونیورسٹی گئی تھی، حالانکہ جاوید صاحب نے اسے گھر کی گاڑی استعمال کرنے کے لیے کہا تھا، لیکن ڈرائیور اویلیبل نہیں تھا۔ قسمت کی ستم ظریفی کے ارشمان بھی اسی وقت یونیورسٹی میں پہنچا تھا جب سجل رکشے سے اتر رہی تھی۔ تم گھر کی گاڑی استعمال کر سکتی تھی، پورچ میں اتنی زیادہ گاڑیاں کھڑی تھی، تمہیں لوکل آنے کی کیا ضرورت تھی؟ اپنے انتہائی برابر سے جانی پہچانی مردانہ آواز کو آتا ہوا سن کر سجل خوف سے اپنی جگہ پر اچھل پڑی۔ جب اس نے نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو وہاں پر ارشمان کھڑا تھا، جو اسے کھا جانے والے انداز میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور اپنے آپ کو کمپوز کرتے ہوئے بولی، ڈرائیور وہاں پر اویلیبل نہیں تھا۔ یہ سن کر ارشمان نے غصے سے اپنا سر جھٹکا اور اندر کی جانب بڑھ گیا۔ سجل اسے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ یہاں پر کیا کر رہا ہے، چونکہ اس کا پہلا دن تھا اس لیے وہ زیادہ کسی سے بات چیت نہیں کر رہی تھی۔ ایک لڑکی جس نے خود سے اسے مخاطب کیا تھا، سجل بعد میں اسی کے ساتھ ہی جا کر بیٹھ گئی تھی۔ کلاس کے جتنے بھی لڑکے تھے وہ ایک ایک کر کے اس کے پاس آ کر اسے سلام کر کے اسے چھیڑ رہے تھے، لیکن سجل بیگم صدا کی معصوم، ان کا مقصد سمجھے بغیر ہی انتہائی معصومی سے ان کے سلام کے جوابات دیے جا رہی تھی، جب اچانک ہی کمرے کا دروازہ زوردار آواز سے کھلا
اور ارشمان مضبوط چال چلتا ہوا کمرے کے اندر داخل ہوا۔ سجل نے بے ساختہ خوف سے تھوک نکلا اور اپنے برابر میں کھڑی نور کا بازو زور سے دبوچتے ہوئے بولی، یہ بندہ کون ہے؟ آہستہ آواز میں بات کرو، سر نے سن لیا تو غصہ کریں گے۔ نور نے اپنے لبوں پر انگلی رکھ کر دھیمی آواز میں اسے چپ کرواتے ہوئے کہا۔ سجل کی ٹانگیں خوف کے مارے کانپنے لگی تھی جب اسے پتہ چلا کہ یونیورسٹی میں بھی اسے مسٹر جلاد کا سامنا کرنا پڑے گا۔ گھر میں کیا کم تھا جو اب وہ یہاں پر بھی اس کے ظلم و ستم برداشت کرے گی؟ ارشمان بھی جیسے وہاں پر فیصلہ کر کے آیا تھا کہ آج وہ سجل کا پہلا دن اس کی زندگی کا سب سے یادگار دن بنا دے گا۔ اس نے نہ صرف سجل کو کلاس میں روسٹ کیا تھا بلکہ کچھ ہی دیر کے بعد باتیں کرنے کی وجہ سے اس نے سب لوگوں کے سامنے سجل کو ذلیل کر کے کلاس سے باہر بھی نکال دیا تھا۔ وہ اپنے آنسو بے دردی سے صاف کرتی ہوئی یونیورسٹی سے نکل گئی تھی۔ دل ہی دل میں وہ ارشمان کو گالیوں سے نواز رہی تھی، لیکن گھر جا کر اس نے کسی سے اس بارے میں شکایت نہیں لگائی تھی، ورنہ ارشمان پھر سے اس پر چڑھ دوڑتا۔ وہ اور ارشمان یوں تو ایک کمرہ شیئر کرتے تھے اور ایک بیڈ پر ہی سوتے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ان دونوں میں ایک بہت لمبی دوری تھی جسے نہ تو وہ خود کم کر رہی تھی اور نہ ہی ارشمان اسے کم کرنے کی زحمت کر رہا تھا۔ ابھی کچھ دن پہلے ہی دادی جان نے سجل کو مشورہ دیا تھا کہ تم ایسا کرو، ارشمان کو جیلس کروانے کی کوشش کرو، اس سے اس کے دل میں تمہاری اہمیت کا احساس جاگے گا۔ مرد ہر چیز تو برداشت کر سکتا لیکن اپنی عورت کو کسی دوسرے مرد کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا ہے۔ یہ سن کر وہ بہت زیادہ گھبرا گئی تھی اور اسے گالف سینٹر والی کہانی یاد آ گئی تھی۔ جب اس نے دادی جان کو بتایا تو وہ تالی مارتے ہوئے بولی، بس یہی تو میں تمہیں سمجھا رہی ہوں۔ کبھی کبھار تو سجل کو لگتا تھا جیسے پورا گھر ہی اسے اسی مہم پر نکلا ہوا ہے کہ کسی طرح سے ارشمان کو سجل کی طرف متوجہ کر دے۔ اسے یہ سوچ کر افسوس بھی ہوتا تھا کہ آخر اسے کیوں اتنی محنت کرنی پڑ رہی ہے۔ وہ ان لڑکیوں میں کیوں نہیں شمار ہوتی جو بغیر محنت کیے صرف اور صرف اپنے حسن سے شوہر کو اپنے قابو میں کر لیتی ہیں۔ جب وہ یہ سوچتی تھی تو اس کا دل یکدم ہی اداس ہو جاتا تھا، لیکن پھر وہ اپنے رب کا لاکھ لاکھ شکر بھی ادا کرتی تھی کہ چچی جیسی آفت سے اس کی جان چھوٹ گئی ہے۔ اس نے فون کر کے کیپٹن فرحات کو بتا دیا تھا اور اس کے ساتھ ہی ارشمان کے نمبر پر میسیج بھی چھوڑ دیا تھا۔ ارشمان جب کلاس لے کر باہر نکلا تو بے ساختہ موبائل چیک کرنے لگا۔ سب سے پہلے اس نے سجل کا نمبر ہی اوپن کیا تھا۔ ان کو ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہوئے تقریباً 3 مہینے گزر گئے تھے اور اس وقت بھی ارشمان نہ چاہتے ہوئے بھی اس کی ذات میں دلچسپی لینے لگا تھا۔ جیسے ارشمان نے میسیج پڑھا اس کا خون غصے سے کھولنے لگا۔ اس نے فوراً ہی سجل کا نمبر ڈائل کیا تھا۔ سجل ادھر اس کی کال جان بوجھ کر اگنور کر رہی تھی اور خوشی سے بھنگڑے ڈال رہی تھی۔ کیپٹن فرحات نے جب اس کی خوشی سے چمکتے ہوئے چہرے کو دیکھا تو پوچھے بغیر نہ رہ سکتا، مس کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ آپ کی اس قدر خوشی کی وجہ کیا ہے؟ ارے میں تو بس شوٹنگ رینج جانے کے لیے بہت زیادہ ایکسائٹیڈ ہوں۔ بھائی آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہیں کہ مجھے گولیاں چلانے کا بچپن سے ہی کس حد تک شوق ہے، اس نے خوشی سے چہکتے ہوئے کہا۔ کیپٹن فرحات نے بے ساختہ اپنا سر نفی میں جھٹک دیا تھا۔ ویسے جب سے میں نے آپ کو دیکھا ہے نا تو اپنی بیوی کے حوالے سے میرا سٹینڈرڈ بہت زیادہ ہائی ہو گیا ہے۔ اس معاملے میں آپ کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ میری بیوی آپ کی طرح باکردار ہونے کے ساتھ ساتھ فنی اور ہنس مکھ بھی ہو تاکہ میری زندگی میں ہلا گلا چلتا رہا کرے اور میں کبھی بور نہ ہو سکوں۔ سجل نے یہ سنا تو یکدم ہی اس کی مسکراہٹ غائب ہو گئی تھی۔ ارشمان بھائی تو بہت زیادہ خوش قسمت ہے، فرحات نے دوبارہ سے کہا۔ اس بار وہ کچھ بھی نہیں بولی اور خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھنے لگی تھی۔ ادھر ارشمان نے گھر آنے کے بعد پوری حویلی سر پر اٹھا لی تھی۔ اب میں سے کس نے سجل کو فرحات کے ساتھ جانے کی اجازت دی ہے؟ دادی سب سے پہلے اپنے کمرے سے باہر نکلی تھی اور مسکراہٹ دباتے ہوئے بولی تھی، ارے کیا مسئلہ ہے؟ تو اسے خود کہیں پر لے کر نہیں جاتا، اور اگر وہ فرحات کے ساتھ چلی گئی تو کون سی بڑی آفت آ گئی ہے؟ دادی جان وہ میری بیوی ہے اور میں کیسے اپنی بیوی کو کسی اور مرد کے ساتھ گھومنے کے لیے جانے کی اجازت دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر دادی جان نے اپنے ہاتھ
نہ چاہتے ہوئے طنزیہ انداز میں کہا، واہ، بڑی جلدی تجھے اپنی بیوی کی یاد آ گئی ہے۔ جب اس کے حقوق ادا کرنے کی باری ہوتی ہے تب تجھے یہ یاد کیوں نہیں ہوتا کہ وہ تیری بیوی ہے؟ دادی کی بات سن کر اس کا چہرہ یکدم ہی ٹماٹر کی طرح لال ہو گیا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی بالکل نہیں تھا کہ دادی اس حد تک بولڈ ہو جائیں گی۔ آپ کو اس بارے میں کس نے بتایا ہے؟ اسے پکا یقین تھا کہ یہ کام سجل صاحبہ کا ہی ہوگا، جسے بالکل بھی شرم نہیں آتی تھی۔ کچھ بھی بولنے سے پہلے وہ سوچتی بھی نہیں تھی۔ دادی نے فوراً ہی بات ٹال دی اور چمک کر بولی، کسی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، صاف نظر آ رہا ہے جیسی پہلے دن تھی ابھی بھی ویسی کی ویسی ہے۔ نہ تو اس کے ڈل ڈول میں فرق آیا اور نہ ہی ہمیں کوئی خوشخبری ملی ہے۔ کیا تو نے ہمیں اتنا بیوقوف سمجھا ہوا ہے کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں چلے گا؟ ارشما نے مزید بحث کرنے کا ارادہ ملتوی کر دیا تھا، کیونکہ اب اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا۔ میں اسے لینے کے لیے جا رہا ہوں، مجھے بتائیں کہ وہ اس وقت کہاں پر موجود ہے؟ مجھے تو نہیں پتا، لیکن جہاں پر بھی ہوگی بہت خوش ہوگی اور انجوائے کر رہی ہوگی۔ وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ کچن میں کھڑی فاریہ بیگم بڑی مشکل سے اپنی مسکراہٹ دبانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہیں پتہ تھا کہ اب ارشمان انہی کے پاس ہی آئے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ اب اپنی ماں کے سر پر جا کر کھڑا ہو گیا تھا۔ اماں، کیا آپ نے اس کو جانے کی اجازت دی تھی؟ فاریہ بیگم نے ایک سنجیدہ سی نظر اس کے چہرے پر ڈالی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ مجھے کوئی مسئلہ نظر نہیں آیا تھا، اور جب ایسا آپ کو بھی کوئی پرابلم نظر نہیں آ رہی تھی، ویسے بھی تمہیں اس کی زندگی میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تو ہم نے سوچا کہ تمہیں فرق نہیں پڑے گا۔ آپ لوگوں سے تو میں بعد میں نمٹ لوں گا، پہلے مجھے اس لڑکی سے حساب کتاب برابر کرنے دے، جو خود کو کوئی بہت بڑی توپ چیز سمجھ رہی ہے۔ اگر میں نے اس کے پر نہ کاٹے تو میرا نام بھی ارشمان نہیں۔ اس نے فوراً سے باہر کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ فاریہ بیگم اپنی آواز میں بے چارگی لاتے ہوئے پیچھے سے چلائی تھی، ارے میری بچی کو کچھ بھی مت کہنا، اسے ڈرانا مت، اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ آپ کی بچی کا تو دماغ میں ٹھکانے پر لگاتا ہوں۔ ادھر جیسی سجل نے کال وصول کی، ارشمان کی کاٹدار آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی، تم کہاں پر ہو؟ ابھی اور اسی وقت مجھے اپنی لوکیشن بھیجو، اور خبردار جو تم نے وہاں سے ادھر ادھر جانے کی کوشش کی ورنہ تمہاری گردن مروڑ دوں گا۔ اس کی آواز اس قدر گسیلی تھی کہ سجل کا وجود خوف سے لرزنے لگا تھا۔ کیا ہوا لٹل گرل؟ آپ اتنا زیادہ ڈر کیوں گئی ہیں؟ کیپٹن نے جب اس کے چہرے پر ڈر دیکھا تو فوراً سے ہی پوچھ ڈالا۔ دوسری طرف ارشمان نے اپنی بیوی کے لیے اس کے منہ سے لٹل گرل کا خطاب سنا تو مزید بھڑک اٹھا۔ وہ ہوتا کون تھا اس کی بیوی کو نک نیم سے مخاطب کرنے والا؟ ارشمان کی گاڑی شوٹنگ رینج کے باہر رکی۔ اس کے ماتھے پر پڑنے والے بل بتلا رہے تھے کہ آج وہ کسی کو بخشنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ جیسے وہ اندر داخل ہوا، سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ وہ بے چینی سے پہلو بدل کر رہ گیا۔ سامنے سجل کھڑی تھی، جس نے کانوں پر بڑے بڑے پروٹیکٹیو ہیڈ فونز لگا رکھے تھے، اور اس کے ہاتھ میں ایک پستول تھی۔ فرحاد اس کے بالکل پیچھے کھڑا نہایت اپنائیت سے اس کے بازوؤں کو سہارا دے کر اسے نشانہ لگانا سکھا رہا تھا۔ سجل کی کھلکھلاتی ہنسی پورے ہال میں گونج رہی تھی۔ جب اس نے ایک فائر کیا تو وہ خوشی سے اچھل پڑی اور بے ساختہ فرحاد کا بازو پکڑ کر جھومنے لگی۔ فرحاد بھی مسکراتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ ارشمان کو لگا جیسے اس کے وجود میں کسی نے کھولتا ہوا لاوا انڈیل دیا ہو۔ وہ ضبط کے تمام بندھن توڑتا ہوا لمبے لمبے ڈنگ بڑھتا ان کے پاس جا پہنچا۔ بہت انجوائے کیا جا رہا ہے یہاں۔ ارشمان کی گرجدار آواز نے سجل کے ہوش اڑا دیے۔ بڑبڑا کر پیچھے مڑی تو سامنے ارشمان کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے پستول چھوٹتے چھوٹتے بچی۔ فرحاد نے حیرت سے ارشمان کو دیکھا اور مسکراتے ہوئے بولا، ارے ارشمان بھائی، آپ یہاں؟ سجل بتا رہی تھی کہ آپ بہت بیزی ہیں، اس لیے میں اسے لے آیا۔ ارشمان نے اپنی تیکھی نظریں سجل کے سہمے ہوئے چہرے پر گاڑ دی اور پھر فرحاد کی طرف دیکھ کر ایک مصنوعی مسکراہٹ کے ساتھ بولا، فرحاد، دراصل بات یہ کہ میرا اور سجل کا پہلے سے ایک پلان فکس تھا۔ میں نے اسے سرپرائز دینا تھا، اسی لیے اسے پک کرنے آیا ہوں۔ یہ مزید تمہارا ساتھ نہیں دے پائے گی کیونکہ اب اسے میرے ساتھ جانا ہے۔ سجل نے جب ارشمان کے منہ سے پلان اور سرپرائز کی بات سنی تو اس کا جی چاہا کہ وہی ہنس دے۔
اسے اچھی طرح معلوم تھا کہ ارشمان جھوٹ بول رہا ہے، لیکن اس جھوٹ کے پیچھے چھپی تڑپ نے سجل کے دل میں سکون کی لہر دوڑا دی۔ اس نے فوراً اپنی گردن جھکا لی تاکہ ارشمان اس کے لبوں پر پھیلتی مسکراہٹ نہ دیکھ سکے۔ اوہ، تو یہ بات ہے۔ فرحاد نے شرارت سے سجل کو دیکھا۔ ٹھیک ہے بھائی، آپ کی امانت آپ کے حوالے، ویسے سجل بہت ٹیلنٹڈ ہے۔ ارشمان نے سجل کا بازو مضبوطی سے تھاما، جیسے وہ کوئی قیمتی چیز ہو جسے چھن جانے کا ڈر ہو، اور اسے تقریباً کھینچتے ہوئے باہر لے آیا۔ گاڑی تک پہنچتے پہنچتے ارشمان کا پارا ساتویں آسمان پر تھا۔ اس نے جھٹکے سے گاڑی کا دروازہ کھولا اور سجل کو اندر دھکیل کر خود ڈرائیونگ سیٹ پر آ بیٹھا۔ گاڑی سٹارٹ ہوتی ارشمان نے پہلا دھاوا بولا، تمہارا دماغ ٹھکانے پر ہے؟ اس غیر مرد کی اتنا قریب کھڑے ہو کر تم دانت نکال رہی تھی؟ تمہیں یاد بھی ہے کہ تم کس کی بیوی ہو؟ سجل نے معصومیت سے کندھے اچکائے۔ لیکن آپ نے تو کہا تھا کہ آپ کو فرق نہیں پڑتا، میں جو مرضی کروں، جہاں مرضی جاؤں، آپ تو مجھ سے دستبردار ہونے والے ہیں نا؟ ارشمان نے غصے میں گاڑی کا اسٹیئرنگ اتنی زور سے پکڑا کہ اس کے ہاتھ کی رگیں تن گئی۔ میرا دماغ خراب مت کرو سجل، تم میری بیوی ہو، میری عزت ہو، میں تمہیں اس طرح آوارہ گردی کرنے اور دوسرے مردوں کے ساتھ گھلے ملنے کی بالکل اجازت نہیں دوں گا۔ سمجھ میں آئی بات؟ سجل کو اس کی ڈانٹ میں چھپی ملکیت بہت بھلی معلوم ہو رہی تھی۔ اس نے موقع غنیمت جانا اور دھیمی آواز میں بولی، ٹھیک ہے، اگر میں آپ کی بیوی ہوں تو کیا میرا حق نہیں کہ آپ مجھے کہیں باہر لے کر جائیں؟ میرا دل کر رہا ہے کہ آج ہم باہر ڈنر کریں۔ ارشمان نے گہری سانس لی اور وہ اس سے منع کرنا چاہتا تھا، لیکن سجل کی آنکھوں میں موجود چمک اور ابھی ابھی محسوس ہونے والی جیلسی نے اسے مجبور کر دیا۔ اس نے رخ بدلا اور گاڑی ایک مہنگے ریسٹورنٹ کی طرف موڑ دی، صرف آج کے لیے، اس نے روکھے پن سے کہا، لیکن سجل جانتی تھی کہ برف پگھلنا شروع ہو چکی ہے۔ ارشمان کو اسے ریسٹورنٹ لے جانا اس بات کا ثبوت تھا کہ وہ اسے نظر انداز نہیں کر پا رہا تھا۔ سجل نے کھڑکی سے باہر دیکھتے ہوئے سوچا، مسٹر ارشمان، ابھی تو یہ شروعات ہے، آپ کو تو بھی بہت پچھتانا ہے۔ ارشمان نے گاڑی ایک پرتعیش ریسٹورنٹ کے سامنے روکی۔ ماحول میں خاموشی تھی، لیکن دونوں کے دلوں میں شور مچا ہوا تھا۔ سجل کے چہرے پر ایک فاتحانہ مسکراہٹ تھی، جبکہ ارشمان اب بھی خود کو اس الجھن سے نکالنے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ یہاں کیوں آیا ہے۔ جیسے وہ اندر داخل ہوئے، ویٹر نے انہیں ایک کونے کی میز کی طرف جانے کا اشارہ کیا۔ ارشمان نے سجل کے لیے کرسی کھینچی، مگر اس کے انداز میں اب بھی وہی روکھا پن تھا، جیسے وہ یہ سب کسی بوجھ تلے دب کر رہا ہو۔ سجل نے مینیو کارڈ ہاتھ میں لیا ہی تھا کہ اچانک اسے پیچھے سے ایک جانی پہچانی آواز سنائی تھی، سجل، سجل عالم، کیا یہ واقعی تم ہو؟ سجل نے چونک کر پیچھے دیکھا۔ سامنے ایک وجیح نوجوان کھڑا تھا، جس کے چہرے پر حیرت اور خوشی کے ملے جلے تاثرات تھے۔ سجل کی آنکھیں بھی پھیل گئی۔ شہریار، تم یہاں؟ سجل بے ساختہ اپنی جگہ سے کھڑی ہوگی۔ ارشمان، جو مینیو کارڈ دیکھنے میں مصروف ہونے کی اداکاری کر رہا تھا، اس نے بجلی کی سی تیزی سے نگاہیں اٹھا کر اس نوجوان کا جائزہ لیا۔ شہریار نے جوش مسرت میں سجل کے قریب آ کر اس کا ہاتھ تھامنا چاہا، مگر ارشمان کی سرد اور کاٹ دار نظریں دیکھ کر رک گیا۔ اوہ مائی گاڈ سجل، تم کتنی بدل گئی ہو۔ آخری بار ہم اسکول کے فن فیئر میں ملے تھے، یاد ہے وہ دن جب ہم نے پرنسپل کے آفس سے مٹھائی چوری کی تھی؟ شہریار نے کہکا لگایا۔ سجل بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ وہ ارشمان کی موجودگی مکمل طور پر بھول چکی تھی۔ ہاں شہریار، مجھے سب یاد ہے، قسم سے بہت مزہ آتا تھا۔ تمہارے والدین کا سن کر مجھے بہت افسوس ہوا تھا، اور پھر میں تم سے ملنا چاہتا تھا، لیکن تم لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ شہریار نے افسوس کیا تو سجل بھی افسردہ ہو گئی۔ ارشمان کا رنگ غصے سے متغیر ہونے لگا۔ وہ جو سجل کو فرحاد کے ساتھ دیکھ کر پہلے ہی تپا بیٹھا تھا، اب ایک اور کلاس فیلو کی انٹری سے زہر لگ رہی تھی۔ اس نے کرسی پر پہلو بدلا اور اپنے گلے کو صاف کرنے کے لیے مصنوعی کھانسی کی، تاکہ ان دونوں کا احساس ہو کہ یہاں کوئی تیسرا بندہ بھی موجود ہے۔ سجل کو ہوش آیا۔ اس نے جلدی سے تعارف کروایا، شہریار یہ ارشمان ہے، میرے شوہر، اور ارشمان یہ شہریار ہے، میرا اسکول کا بیسٹ فرینڈ۔ شہریار نے ارشمان کی طرف ہاتھ بڑھایا۔ نائس ٹو میٹ یو سر۔ سجل ہمیشہ کہتی تھی کہ اسے خوبصورت شہزادہ ملے گا،
لگتا ہے اس کی دعا قبول ہوگی۔ ارشمان نے نہایت بے دلی سے ہاتھ ملایا اور مختصر سا جواب دیا، شکریہ۔ ارشمان کو لگا کہ اب شہریار چلا جائے گا، لیکن شہریار تو جیسے وہیں جم گیا۔ وہ سجل کے ساتھ والی کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور پرانی یادوں کے دفتر کھول دیے۔ وہ سجل کو بتانے لگا کہ کیسے وہ بزنس میں کامیاب ہو رہا ہے۔ کاش تم وہاں ہوتی، امی بھی تم سے ملنا چاہتی تھی۔ شہریار کی آواز میں ایک عجیب سی اپنائیت تھی۔ ارشمان اب بے چینی کی انتہا پر تھا۔ وہ کبھی اپنی گھڑی دیکھتا، کبھی پانی کا گلاس اٹھاتا اور کبھی موبائل فون پر انگلیاں چلانے لگتا۔ اسے لگ رہا تھا جیسے وہ اس میز پر ایک اضافی چیز بن کر رہ گیا ہے۔ اسے اپنی بیوی کا کسی دوسرے مرد کے ساتھ یوں بے تکلف ہونا ایک آنکھ نہیں بھا رہا تھا، خاص طور پر جب شہریار نے سجل کی تعریف میں کہا، تمہاری آنکھیں آج بھی بالکل ویسی ہی شرارتی اور حسین ہے۔ ارشمان سے مزید ضبط نہ ہو سکا، اس نے زور سے کانٹا اور چھری پلیٹ پر پٹکی، جس کی آواز سے سجل اور شہریار دونوں خاموش ہو کر اسے دیکھنے لگے۔ سجل، ہمیں دیر ہو رہی ہے، کھانا آرڈر کرو یا پھر چلیں؟ ارشمان کا لہجہ اتنا سخت تھا کہ شہریار کو بھی اندازہ ہو گیا کہ اب یہاں سے کھسک لینا ہی بہتر ہے۔ اوہ، آئی ایم سو سوری سر، میں نے شاید آپ لوگوں کا پرائیویٹ وقت خراب کر دیا۔ سجل، یہ میرا کارڈ ہے، مجھ سے رابطے میں رہنا۔ شہریار نے مسکراتے ہوئے کارڈ میز پر رکھا اور چلا گیا۔ جیسے ہی وہ گیا، میز پر خاموشی چھا گئی۔ ارشمان نے وہ کارڈ اٹھایا اور سجل کے کچھ کہنے سے پہلے اسے ٹکڑے ٹکڑے کر کے سائڈ پر پھینک دیا۔ یہ کیا بدتمیزی ارشمان؟ سجل نے غصے سے کہا۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا تم؟ ارشمان اس پر جھکا، اس کی آنکھوں میں حسد کی آگ صاف دکھائی دے رہی تھی۔ ایک غیر مرد تمہارے سامنے بیٹھ کر تمہاری آنکھوں کی تعریفیں کر رہا ہے اور تم ہو کے بتیسیاں نکال کر اسے سن رہی ہو۔ کیا تمہیں ذرا بھی شرم نہیں آئی کہ تمہارا شوہر برابر میں بیٹھا ہے؟ شوہر؟ سجل نے طنزیہ ہنستے ہوئے کہا، آپ تو مجھ سے نفرت کرتے ہیں نا؟ آپ نے تو کہا تھا کہ میں آپ کے لیے کچھ بھی نہیں ہوں، تو پھر آج آپ کو میری آنکھوں کی فکر کیوں ہو رہی ہے؟ ارشمان ایک لمحے کے لیے لاجواب ہو گیا، لیکن اس کی انا اب بھی حاوی تھی۔ تم میری بیوی ہو، چاہے میں تم سے نفرت کروں یا محبت، یہ میرا ذاتی معاملہ ہے، لیکن دنیا کے سامنے تم میرا نام لے کر چلتی ہو، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کروں گا کہ کوئی بھی ایرا گیرا تمہارے ساتھ اس قدر بے تکلف ہو۔ سجل نے اپنی کرسی پیچھے کی اور کھڑی ہوگی۔ آپ کا فرق پڑتا ہے ارشمان؟ آپ مانے یا نہ مانے، آپ کو فرق پڑتا ہے۔ آپ کو اس بات سے تکلیف ہو رہی ہے کہ کوئی اور مجھے اہمیت دے رہا ہے؟ ارشمان بھی کھڑا ہو گیا اور اس کا بازو پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ ہاں، فرق پڑتا ہے مجھے، کیونکہ تم میری ملکیت ہو۔ سمجھ میں آئی بات؟ اب یہاں ایک منٹ بھی رکنے کی ضرورت نہیں ہے، گھر چلو۔ اسے تقریباً گھسیٹتے ہوئے ریسٹورنٹ سے باہر لے آیا۔ گاڑی میں واپسی کا سفر بالکل خاموش تھا، مگر ارشمان کی تیز ڈرائیونگ اور اسٹیئرنگ پر اس کی مضبوط گرفت بتا رہی تھی کہ اس کے اندر کا طوفان ابھی تھما نہیں ہے۔ سجل خاموشی سے کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی، مگر اس کے دل میں ایک اطمینان تھا۔ اسے پتہ چل گیا تھا کہ ارشمان کی نفرت کے پیچھے ایک بہت بڑی دیوار ہے، جس میں آج دراڑیں پڑنا شروع ہو گئی ہیں۔ گھر پہنچ کر ارشمان سیدھا اپنے کمرے میں چلا گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ سجل ہال میں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اسے معلوم تھا کہ آج کی رات ارشمان کے لیے سونا آسان نہیں ہوگا۔ وہ بھی رات کو جان بوجھ کر اپنے کمرے میں نہیں گئی تھی۔ اگلی صبح جب ارشمان ناشتے کی میز پر آیا تو اس کی آنکھیں سرخ تھی، جیسے وہ ساری رات سویا نہ ہو۔ آج یونیورسٹی میں تمہاری کلاسز کتنے بجے ختم ہوں گی؟ ارشمان نے روکھے سے انداز میں پوچھا۔ کیوں؟ آپ کو کیا کام ہے؟ میں تو شاید آج فرحاد بھائی کے ساتھ دوبارہ کہیں جاؤں، سجل نے شرارت سے کہا۔ ارشمان نے ہاتھ میں پکڑا ہوا چائے کا کپ زور سے میز پر رکھا۔ تم کہیں نہیں جا رہی ہو، میں تمہیں خود پک کروں گا اور خود ہی گھر لے کر آؤں گا، اور خبردار جو تم نے کسی بھی کلاس فیلو سے بات کرنے کی کوشش کی۔ سجل نے گردن جھکا کر اپنی ہنسی دبائی۔ ارشمان کا سخت پروفیسر والا روپ اب شکی شوہر میں بدل رہا تھا، اور سجل کے لیے کسی جیت سے کم نہیں تھا۔ اسے احساس ہو گیا تھا کہ ارشمان کی پہنچ سے دور ہو جانے کی دھمکیاں اب کام کر رہی تھی۔ وہ شخص جو کہتا تھا کہ اس سے فرق نہیں پڑتا، اب سجل کے ایک ایک قدم پر نظر رکھ رہا تھا۔ جی بہتر مسٹر جلاد، سجل نے دھیمی آواز میں کہا اور وہاں سے بھاگ نکلی۔ سجل کے جانے کے بعد ارشمان وہیں ناشتے کی میز پر بت بنا بیٹھا رہ گیا۔ چائے ٹھنڈی ہو رہی تھی، لیکن اس کے دماغ میں خیالات کی گردش بڑھتی جا رہی تھی۔ اس نے پہلی بار خود سے ایک سوال کیا،
کیا میں واقعی اتنا برا ہوں؟ یونیورسٹی جانے کے لیے گاڑی میں بیٹھتے ہوئے بھی اس کے ذہن میں سجل کا وہی معصوم چہرہ گھوم رہا تھا۔ اس نے اسٹیئرنگ پر گرفت مضبوط کی اور ایک گہرا سانس لیا۔ آج پہلی بار اسے احساس ہوا کہ وہ سجل کے ساتھ کتنا بڑا ظلم کر رہا تھا۔ وہ لڑکی جس کا اس نکاح میں کوئی قصور نہیں تھا، جسے اس کے اپنوں نے ہی قربانی کا بکرا بنا کر ایک ایسے شخص کے حوالے کر دیا تھا جو اسے نفرت کی آگ میں جھونکنا چاہتا تھا۔ سجل تو صرف اپنی زندگی جینا چاہتی تھی، وہ تو صرف اپنا حق مانگ رہی تھی۔ وہ بے قصور ہے ارشمان، اس کے دل کے کسی کونے سے آواز ہے۔ اس کا کیا جرم ہے؟ یہی کہ وہ کومل کی کزن ہے، یا یہی کہ وہ یتیم ہے اور اس کا تمہارے سوا کوئی نہیں؟ ارشمان کو اپنی عمر کے 9 سال کا فرق جو اب تک پہاڑ لگتا تھا، اب ریت کا ڈھیر محسوس ہونے لگا۔ کیا محبت میں بھی سالوں کا حساب رکھا جاتا ہے؟ نہیں، محبت تو صرف احساس کا نام ہے، اور وہ احساس ارشمان کے اندر پوری طرح بیدار ہو چکا تھا۔ اسے یاد آیا کہ کیسے وہ شہریار کو سجل کی آنکھوں کی تعریف کرتے دیکھ کر جل بھن گیا تھا۔ وہ جیلسی، وہ بے چینی، وہ غصہ، یہ سب نفرت نہیں تھی، یہ تو وہ شدید محبت تھی جسے ارشمان نے ملکیت کا لبادہ پہنا کر چھپانے کی کوشش کی تھی۔ میں اسے محبت کرنے لگا ہوں، اس نے سرگوشی میں خود سے اعتراف کیا۔ یہ اعتراف کرتے اسے لگا جیسے اس کے سینے پر سے بھاری بوجھ ہٹ گیا ہو۔ وہ کومل کے دھوکے کو سجل کی معصومیت کے بدلے معاف کرنے کو تیار تھا۔ اب اسے کومل کا چہرہ یاد نہیں آ رہا تھا، بلکہ سجل کی وہ خمار بھری نظریں یاد آ رہی تھی جو اسے اپنے نزدیک آنے کی دعوت دے رہی تھی۔ یونیورسٹی پہنچ کر اس نے لیکچر ہال میں قدم رکھا تو اس کی نظریں بے ساختہ سجل کو تلاش کرنے لگی۔ جب اس نے سجل کو پہلی نشست پر بیٹھے دیکھا تو اس کے چہرے پر نرمی آ گئی۔ سجل جو آج پھر کسی کلاس فیلو سے نوٹ بک کے بارے میں بات کر رہی تھی، ارشمان کو دیکھ کر فوراً خاموش ہو گئی اور نظریں جھکا لی۔ ارشمان نے سجل کو ڈانٹنے کے بجائے سب کے سامنے نہایت نرمی سے کہا، سجل، کیا آپ کی طبیعت اب ٹھیک ہے؟ پوری کلاس میں سناٹا چھا گیا۔ پروفیسر کا یہ لہجہ سب کے لیے حیران کن تھا۔ سجل نے چونک کر اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں حیرت اور خوشی کے دیے چمکنے لگے۔ اس نے آہستہ سے سر ہلایا۔ ارشمان نے مسکرا کر لیکچر شروع کیا، لیکن آج اس کی نظریں بار بار سجل پر ٹھہر رہی تھی۔ سجل بھی یہ محسوس کر کے بے چین ہو رہی تھی۔ جلدی کمرے میں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ سجل کا اگلے دن بھی باہر ہی سونے کا ارادہ تھا، لیکن جب ارشمان نے اس کے سر پر کھڑے ہو کر حکم جاری کیا تو وہ کنفیوز ہوتی ہوئی کمرے میں داخل ہوئی۔ جیسے اس نے ایک قدم رکھا، ارشمان نے اسے پکڑ کر اپنی جانب کھینچا۔ وہ زور سے اس کے سینے سے جا کر لگی۔ یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ کچھ بھی نہیں، بس اپنی بیوی سے پیار جتاتا ہوں۔ کیا تمہیں کوئی مسئلہ ہے؟ سجل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ ارشمان نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں لیا اور نرم لہجے میں بولا، میں جانتا ہوں کہ میں نے تمہارے ساتھ زیادتی کی ہے اور تمہارے ساتھ بہت غلط کیا ہے۔ تمہیں ایسی غلطی کی سزا دیتا رہوں جو تم نے کی بھی نہیں تھی۔ میں اپنے کیے پر بہت زیادہ شرمندہ ہوں، اور مجھے اس چیز کا بھی احساس ہو گیا کہ میں تم سے بے تحاشا محبت کرتا ہوں۔ یہ الفاظ سجل کے لیے کسی آب حیات سے کم نہیں تھے۔ اس کی آنکھیں خوشی سے چمکنے لگی تھی اور اس نے اپنا سر ارشمان کے چوڑے سینے پر رکھ دیا تھا، لیکن جیسے ارشمان کا ہاتھ اس کی کمر کے گرد سخت ہوا تو وہ بن پانی کی مچھلی کی طرح تڑپی۔ ارشمان، مجھے پیاس لگ رہی ہے، اس نے منمناتے ہوئے کہا۔ مجھے تھوڑا سا وقت دو، میں تمہاری پیاس دور کر دیتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ سجل کی بے چین سسکیاں پورے کمرے میں گونج رہی تھی، جو کہ ارشمان کے جذبات کو بھڑکا رہی تھی۔ اگلے پل وہ اس کے ہونٹوں کو اپنی دسترس میں لے چکا تھا۔ سجل نے بہت ہی آہستگی اور محبت سے اپنے ہاتھ ارشمان کے چہرے پر رکھے تھے۔ اس کے لمس کو محسوس کر کے ارشمان مزید بے قابو ہو گیا تھا۔ اس کے ہونٹوں کو رہائی بخشنے کے بعد ارشمان نے اب اپنے ہونٹ اس کی گردن پر رکھے تھے۔ ارشمان، سجل نے بولنا چاہا، لیکن ارشمان نے فوراً سے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ شش، قربت کے لمحات میں بول کر خلل مت ڈالو، میں تمہیں کھل کر محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے سجل کے کانوں کی لو کو اپنی دسترس میں لے لیا تھا اور اسے ہلکا سے دبانے لگا تھا۔ سجل نے بے چینی سے اس کے گرد اپنی گرفت مضبوط کی۔
مجھے بہت زیادہ شرم آ رہی ہے، لیکن مجھے بہت زیادہ پیار آ رہا ہے۔ ارشمان نے یہ کہہ کر اس کے ماتھے کو چوما۔ جیسے جیسے رات ڈھلتی چلی جا رہی تھی، وہ دونوں ایک دوسرے میں مکمل طور پر ڈوبتے چلے جا رہے تھے۔ اگلی صبح بہت ہی روشن تھی۔ دادی نے جب اپنی پوتی کے چہرے پر حیا کے رنگ دیکھے تو دل ہی دل میں اس کو دعاؤں سے نوازنے لگی۔ ارشمان کا موڈ بھی کافی خوشگوار تھا۔ صبح سے وہ اپنی بیوی کے ساتھ شرارتیں کر رہا تھا، جبکہ وہ خائف ہوتی آگے پیچھے چھپ رہی تھی۔ فاریہ بیگم نے ہی دل میں ان کو دعاؤں سے نوازا تھا۔ تو ڈیئر پیارے ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا انٹرسٹنگ سا ناول۔ مزید اگر آپ ہمارے چینل پر ایسے ہی مزے کے ناول سننا چاہتے ہیں تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے لازمی دیں۔